اچھا جی، آج کی یہ جو میں میڈیا ٹاک کر رہا ہوں اس کا مقصد پہلے میں کلیئر کر دوں کہ کس وجہ سے ہم آج اپنی عوام کے سامنے یہ پریزنٹ کر رہے ہیں چیزیں۔ دیکھیں، پاکستان میں جب جنرل مشرف نے NRO-1 دیا، جو پہلی دفعہ NRO دیا، تو ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ اس سے ملک کو کیا نقصان پہنچا۔ جتنی بھی کرپشن ہوئی تھی 90 کی دہائی میں، اور یاد رکھیں کہ دونوں کی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی گورنمنٹس دو دفعہ کرپشن میں نکالی گئی تھی، اور جتنی بھی ان کے اوپر کرپشن کے کیسز تھے جنرل مشرف نے NRO دے کے یہ سارے کرپشن کے کیسز ختم کر دیے۔ اس کے بعد جب 2008 سے 2018 یہ دونوں حکومتیں آئی 5 سال کے لیے، تو انہوں نے پھر سے ایک کرپشن کا دور شروع کیا، اور پاکستان کا جو قرضہ تھا، پاکستان کی لائبلٹیز تھی، وہ 4 گنا بڑھی 2008 اور 2018 کے بیچ میں۔ 6,000 ارب سے ہماری جو 6,000 ارب 60 سالوں میں قرضہ پاکستان نے کیا تھا، وہ 10 سالوں میں 30,000 ارب پہ چلا گیا۔ پاکستان کے جو اداروں کا حال تھا، ملک بینکرپٹ تھا۔ ہمیں جب 2018 میں حکومت ملی تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بیرونی ملک خسارہ تھا، جس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں، تقریباً 20 ارب ڈالر کا تھا۔ اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے سمجھنا کہ اس کے بعد ہوا کیا جب ہماری گورنمنٹ ہے۔ انہوں نے بڑا شور مچایا، شریف خاندان مجھے دھمکیاں دیتا تھا کہ عمران خان تمہاری بھی باری آئے گی، ہم تمہیں یہ کر دیں گے۔ اور وہ کیا کہہ رہے تھے، یعنی مجھے کیوں دھمکیاں دے رہے تھے؟ میں آج جو آپ کے سامنے وائٹ پیپر پریزنٹ کرنے لگا ہوں، اس کے اندر ان کے کون سے کرپشن کے کیسز میں فیصلہ ہو گیا، کون سے انڈر ٹرائل ہیں، اور کون سوں پہ انکوائریز چل رہی ہیں۔ یہ میں آج آپ کے سامنے اس لیے لانا چاہتا ہوں کہ ایک تو پہلے سب کو قوم کو پتا چلے کہ ہمارے 5 سال میں ہم نے ان کے اوپر کوئی کرپشن کے کیسز نہیں کیے، سوائے FIA کا کیس تھا۔ FIA کا جو 16 ارب جو مقصود چپراسی کے نام پہ انہوں نے نوکروں کے نام پہ پیسے لیے تھے، اس کے علاوہ سارے ان کے کرپشن کے کیسز ان کے اپنے دوروں میں شروع ہوئے تھے۔ جو پہلے NRO-1 سے صاف ہوا، یہ سارے کیسز 2008 اور 18 کے بیچ میں تھے، ہمارے دور میں نہیں تھے۔ ہمارا صرف ان کو یہ گلا تھا کہ جس طرح ان دونوں نے ایک دوسرے کو مکا کر کے کرپشن ختم کی تھی کیسز اپنے، یہ ہمیں بھی پریشر کر رہے تھے کہ ان کو NRO دے، یہ گلا تھا۔ میں جو آپ کے سامنے یہ چیزیں پریزنٹ کر رہا ہوں، یہ وائٹ پیپر، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ قوم سے دوسرا بڑا ظلم ہونے جا رہا ہے۔ NRO-1 نے ہمارے ساتھ کیا کیا، اب یہ جو NRO-2 ہے، یہ جو اب آ کے اپنے سارے کرپشن کے کیسز ختم کریں گے، جو شروع ہو گیا کام، میں اس لیے آپ کے سامنے یہ وائٹ پیپر آج پریزنٹ کر رہا ہوں۔ اور یہ وائٹ پیپر میں یاد رکھیں کہ سارے کیسز ان کے پرانے 2008 اور 18 کے بیچ میں، ہمارے دور کے سوائے FIA کا کیس۔ اور سیکنڈلی انہوں نے ابھی سے کام شروع کر دیا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے۔ ملک کی فکر نہیں ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، لوڈ شیڈنگ سے لوگوں کے حالات آج دیکھیں، لیکن ان کا اصل انٹرسٹ یہ تھا کہ یہ اب NRO-2 اپنے آپ کو دیں، یہ کرپشن کے کیسز ختم کریں۔ میں آپ کے سامنے یہ کرپشن کیسز رکھتا ہوں۔ ان کا جو 3 کیسز کے فیصلے ہو چکے ہیں، وہ 3 کیسز تھے ان کے، جو وہ کیس کیا تھے وہ میں ذرا پہلے آپ کو سب کو بتا دوں۔ وہ تھا ان کی بدقسمتی کیا ہوئی کہ انکشاف ہو گیا پیناما پیپرز کے اندر۔ پیناما پیپرز ایسے تھے کہ کسی نے ان کو جو آف شور اکاؤنٹس تھے، انہوں نے ان کا انکشاف کر دیا۔
جس طرح وکی لیکس تھی، ان پیپر جب کب انکشاف ہوا تو پتا چلا کہ 4 مہنگی لندن کے سب سے مہنگے علاقے مے فیئر میں 4 اپارٹمنٹس مریم صفدر کے نام پہ تھی. یہ پینما کے جو پیپرز کا انکشاف ان کو شریف خاندان کو پہلی دفعہ ان کو بتانا پڑا، کیونکہ اپارٹمنٹس انہوں نے تقریباً 20 سال پہلے خریدی تھی. پہلی دفعہ ان کو قوم کو بتانا پڑا کہ ہاں یہ ہماری اپارٹمنٹس ہیں، کیونکہ انکشاف ہو چکا، بیرونی ایک انٹرنیشنل انکشاف ہو چکا، مجبوری میں ان کو ماننا پڑا. اس کے اوپر سب کو پتا ہے کہ پہلے سپریم کورٹ میں کیس چلا، پھر جے آئی ٹی بنی، پھر سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا، تو اس میں سزا ہو چکی ہے. نواز شریف کو سزا ہو گئی ہے 1.5 ارب روپے کی، 25 ملین ڈالرز کی، اور 8 بلین پاؤنڈز کا فائن ہو چکا ہے اس میں. 7 سے 10 سال جیل ہو چکی ہے اس میں، جس پہ سے وہ جھوٹ بول کے تو ملک سے باہر بھاگے ہوئے ہیں بیل پہ. مریم نواز کو 8 سال کی سزا ہو چکی ہے اور 2 ملین پاؤنڈز کا فائن ہو چکا ہے، وہ بھی بیل پہ ہے، سزا ہو چکی ہے. اور ان کے جو 2 بیٹے ہیں حسن اور حسین، وہ ملک سے ان کے دور میں فرار ہوئے، ہمارے دور میں نہیں، ان کے دور میں یہ فرار ہوئے ملک سے. اور یہ میں آپ کو آج بتا دوں، جب ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ نے جواب دینا ہے، تو دونوں نے کہا ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں. اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. کوئی آپ سارے ملکوں میں ہندوستان دیکھ لیں کہ کہیں دیکھ لیں، کوئی ڈیولپڈ ملک میں دیکھ لیں کہ ایک ملک کا 3 دفعہ پرائم منسٹر، اس کی اربوں روپے کی پراپرٹیز لندن میں، ان کی بزنسز باہر، اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں، ان کے بیٹے کہتے ہیں ہم پاکستان کے شہری ہیں. اور یہ جو ایفڈفینز ہیں، یہ یاد رکھیں، یہ صرف وہ ہے جو پینما میں انکشاف ہوا. باقی جو اس کے بیٹے کا ایک 1 ہائیڈ پارک میں وہ تقریباً 9 ارب روپے کا جو پراپرٹی ہے، یہ اس کے اندر شامل نہیں ہے، یہ انکوائریز میں شامل نہیں ہے. جو ان کی باقی پراپرٹیز ہیں جو چھپی ہوئی ہیں، وہ یہ تو ٹپ آف دی آئس برگ ہے، تو کچھ نہیں ہے جو ان کے باقی پراپرٹیز باہر پڑی ہوئی. تو یہ صرف وہ ہیں جو آپ کے سامنے آئے. یہ ٹوٹل کیسز میں آپ کو بتا دوں، اس میں 40 سے 45 ارب روپے کے وہ کیسز ہیں جو کہ فیصلہ ہو چکا، جو انڈر ٹرائل ہیں اور جن کے اندر انکوائری. 40 سے 45 ارب کے یہ کیسز ہیں اور 16 کیسز ہیں. تو میں صرف تھوڑی کی آپ کے سامنے تفصیل رکھتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ جو آپ آئے ہیں اس ملک کے اوپر، جو ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کون؟ یہ وہ خاندان ہے جس نے 30 سال سے ملک کو لوٹ رہا ہے. اور یہ اب ذرا میں تھوڑا سیمپلنگ دیتا ہوں کیسز کی. ان کے اوپر سب سے پہلے تو جو اب یہ صرف یہ کیسز ہمارے دور میں 16 ارب روپے کے ایف آئی اے کے اندر کیسز ہیں. اور وہ کیسز ہیں کیا؟ وہ انہوں نے رمضان شوگر، یہ شباز شریف کے کیس ہے، انہوں نے اپنے نوکروں کے نام پہ پیسہ لیا 16 ارب روپیہ، جس میں مقصود چپراسی کے نام پہ 4 ارب روپیہ آیا، اور پھر اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا یا ملک سے باہر بھیج دیا. یہ اب ہو کیا ہے؟ میں ذرا یہ اس لیے آج وائٹ پیپر پبلش کر رہا ہوں. اب انہوں نے ایف آئی او کے اوپر آتے ساتھ ہی انہوں نے جو ڈائریکٹر تھا، جو انویسٹیگیٹ تھا، اس کو ٹرانسفر کر دیا. جو انویسٹیگیٹو آفیسرز تھے ان ساروں کو باہر پوسٹ آؤٹ کر دیا، کیس سے ہٹا دیا. جو اسپیشل پروسیکیوٹر تھا اس کیس کا، اس کو کہا کہ آپ عدالت میں نہیں آئیں گے. اور سارا جو ریکارڈ ہے انہوں نے اپنے پاس رکھی. اب یہ خطرہ کیا ہے کہ یہ 16 ارب روپے کے ریکارڈ، جس طرح این ڈی اے میں ان کی لوٹ مار تھی، ان کے وہ جل جاتے تھے سارے ریکارڈز، یہ اب خطرہ یہ ہے کہ اب یہ ریکارڈز غائب ہو گئے. یہی ہوا تھا جب زرداری کو این آر او جنرل مشرف نے دیا تھا، تو سوئٹزرلینڈ میں ان کے پاس جو $60 ملین کا ریکارڈ پڑا ہوا تھا،
برطانیہ سے ایمبیسڈر گیا اور وہ سارا ریکارڈ چوری کر کے لے کے آیا، وہ ریکارڈ ڈسٹروائے کر دیا گیا. تو اب وہی 16 ارب روپے کا اب ریکارڈ غائب ہو جائے گا، اور ہمیں یہ خدشہ ہے کہ یہ جب سے اوپر آئے یہ ریکارڈ اب ڈسٹروائے کیا جائے گا. دوسرا کیس 4 نیب کیسز ہیں ان کے اوپر، 7.3 ارب کے ان کے اوپر منی لانڈرنگ کیسز ہیں. شہباز شریف، والد شہباز شریف پرائم منسٹر بیل پہ، بیٹا حمزہ شریف وہ بیل پہ چیف منسٹر پنجاب، اور تیسرا سلمان شہباز باہر بھاگا ہوا ہے. اب وہ تیاری کر رہا ہے واپس آنے کی. وہ باہر اس لیے بھاگا ہوا ہے کہ وہ ڈائریکٹلی امپلیکیٹڈ ہے اس کیس کے اندر. پھر ایک اور کیس ان کا ہے، وہ بھی ابھی تک چل رہا ہے، اور بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ سارے ہمارے دور کے پہلے سے بنے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے دور میں کیونکہ نیب آزاد تھی، ہمارا کوئی کنٹرول نہیں تھا، تو یہ کیسز چلتے جا رہے ہیں. اور یہ کیس کیا ہے؟ یہ سمپل کیس ہے. انہوں نے ایک ڈرین بنائی رمضان شوگر مل میں 21 کروڑ روپے کی، اور وہ پبلک کے پیسے سے انہوں نے وہ ڈرین اپنی رمضان شوگر مل کا سارا جو گند ہے اس سے نکالنے کے لیے. سیدھا یہ کرپشن کا کیس ہے. کرپشن کا ڈیفینیشن یہ ہوتا ہے کہ اقتدار میں آ کے ذات کو فائدہ پہنچائے. یہ سیدھا کرپشن کا کیس ہے. پھر آگے چلے جی، اور وہ ٹی ٹی کے کیس جو 7.3 وہ کیا ہے، جعلی ناموں کے اوپر انہوں نے پاپڑ والا اس طرح کے نام تھے، وہ کبھی ملک سے باہر ہی نہیں گئے تھے. ان کو باہر سے انہوں نے کہا جی انہوں نے ٹی ٹی ریمیٹنسز دکھائی ہیں، اور جب پاسپورٹ چیک کیا تو ملک سے باہر ہی نہیں گئے تھے. تو سارے فیک نام کے اوپر یہاں سے چوری کر کے پیسہ باہر بھیجا، اور باہر سے فیک نام کے اوپر پیسے پاکستان لائے گئے. اور ملازم یا کوئی وہ لوگ جن کے پاسپورٹ سے انہوں نے پکڑے ہوئے. پھر ان کے انڈر انکوائری کیسز کیا ہے، یہ ذرا دیکھ لیں. شہباز شریف کا کیس، اس نے پرائم منسٹر کا جہاز، چیف منسٹر نے پرائم منسٹر کا جہاز استعمال کیا، اور اس جہاز میں اس نے 39 بیرون ملک کے دورے کیے، 39 فورن ٹرپس کی، 515 اندرونی ٹرپس کی، 42 کروڑ روپے کا قوم کو نقصان کروایا. یہ بالکل غیر قانونی تھا، اس کی اجازت نہیں تھی. اور اس نے 9 دفعہ، ہر مہینے میں 9 دفعہ وہ جہاز استعمال کرتا تھا. یہ بالکل یہ سیدھا نیب کیس ہے. 42 کروڑ روپے کا جو بھی ٹیکس کے پیر کو نقصان پہنچاؤ غیر آئینی طور پر. پھر ان کی 9 ارب روپے کی شوگر کمیشن کے اندر انکوائری چل رہی ہے FIA کی. وہ تو سارا جب شوگر کی پوری ہم نے جو شوگر سکینڈل ہوا جب ہم انکوائری کھولی تو اس میں ان کی شہباز شریف کی 9 ارب روپے کی انکوائری پینڈنگ ہے, اور وہ بھی ہمیں لگتا ہے کہ وہ بھی کیسز ختم ہوں گے. پھر توشہ خانہ کا کیس, اب بڑا انہوں نے شور مچایا میرا توشہ خانہ کا کیس. مجھے بھی ایک گاڑی ملی. توشہ خانہ کا قانون یہ ہے کہ وہ گاڑی آپ توشہ خانہ سے نہیں نکال سکتے. گاڑی آج بھی بڑی ہے, توشہ خانہ میں نہیں. لیکن ان کا ذرا دیکھیں, آصف زرداری نے 3 بلٹ پروف گاڑیاں, 2 BMW, 1 ٹویوٹا لیکسس, اور یہ ان کے دور کی بات کر رہی ہے, ان کے دور کی بات ہے یہ کیس. انہوں نے یوسف رضا گیلانی کو کہا کہ ان ریلیکسیشن آف دا رولز, جو رولز سے توشہ خانہ کے, اور یاد رکھیں ان کے دور میں صرف 15% پیسے دے کے چیزیں آپ لے سکتے ہیں توشہ خانہ میں. ہمارے دور میں 50% گورنمنٹ کو جاتا تھا پھر چیزیں لے سکتے تھے. انہوں نے رولز ریلیکس کروائے یوسف رضا گیلانی نے, اور زرداری نے 3 گاڑیاں ان رولز کو ریلیکس کروا کے 3 گاڑیاں رکھی. یہ سیدھی نیب کا کیس ہے جو ابھی تک نہیں ہوا. لیکن ہوا کیا, نواز شریف کو ایک دم جب پتہ چلا کہ زرداری نے 3 گاڑیاں نکال لی ہیں
تو نواز شریف نے جو 10 سال ایک غیر قانونی طور پہ گاڑی جو گفٹ ملی تھی اپنے پاس مرسیڈیز رکھی ہوئی تھی، اس نے کیا کیا کہ اس گاڑی کو لیگلائز کروا لیا 10 سال کے بعد. جب پتہ چلا زرداری نے کیا تو اس نے بھی یوسف رضا سے مل کے وہ گاڑی کو لیگلائز کروا لیا، جو کہ آپ کو پتہ کہ بالکل غیر قانونی. کہنے کا مقصد یہ انہوں نے مل کے کیا سب کچھ. 10 سالوں میں جو قرضہ اوپر گیا ان کے کیسز ان کے دور میں ان سب نے مل کے کیا. پھر میں آپ کو اور ذرا سیمپل دوں کہ یہاں ہوا کیا ہمارے ملک سے. ایک کیس، اب یہ سارے نیب میں کیس پڑے ہوئے. ان کا ایک چپڑاسی تھا گلزار، مقصود چپڑاسی کو تو آپ کو سنا ہوگا. اب یہ ذرا جو گلزار تھا، گلزار کے بینک اکاؤنٹ میں 50 لاکھ روپے آتے ہیں. کون 50 لاکھ روپے دیتا ہے؟ ایک کوئی اورنگزیب ہوتا ہے، وہ 50 اورنگزیب بٹ جو کہ اس کو 50 لاکھ روپیہ دیتا ہے. اور پھر اس اورنگزیب بٹ کو چیئرمین بیوٹیفیکیشن کمیٹی گجرات بنا دیا جاتا ہے. ڈی سی او اور تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن اس کے نیچے رکھ دی جاتی ہے تاکہ وہ وہاں سے ریکور کر سکے جو انویسٹمنٹ ان کو پیسہ دیا. پھر ایک اور کیس ہے، میں ذرا موٹے موٹے آپ کو کیسز بتا رہا ہوں تاکہ یہ وائٹ پیپر کا سب کے پاس ہم نے میڈیا کو پرنٹ آؤٹ دے دیا جو آپ تفصیل میں خود دیکھ سکتے ہیں. ایک ایسر اقبال، ان کے بھائی کو کانٹریکٹ دیا جاتا ہے ہارٹیکلچر کا. سارے رولز ریلیکس کر دیے جاتے ہیں، پیپرا رولز ریلیکس کر کے اس کو کانٹریکٹ دیا جاتا ہے. وہ انفلیٹڈ یعنی زیادہ ان کو پودے بیچتے ہیں 4.5 کروڑ روپے کے، اور وہ بھی انکوائری ابھی تک پینڈنگ ہے. اور وہ بالکل نیب کا کیس ہے کیونکہ وہ ایک فیور کی جاتی ہے اس کو پیسے دینے کے لیے. پھر جناب نواز شریف 2013 میں جب آتا ہے، لاہور کا ماسٹر پلان چینج کیا جاتا ہے. لاہور کے ماسٹر پلان کو چینج کر کے فوری طور پہ مریم 80 کروڑ روپے کی زمین خرید لیتی ہیں وہ رائیونڈ کے پاس، اور وہ ڈائریکٹ فائدہ اٹھاتی ہیں کہ پہلے وہ پلان چینج کیا جاتا ہے اور پھر وہ زمین 80 کروڑ روپے کی خریدتی ہے. پھر چودھری شوگر مل کیس ہے، یہ بھی نیب کے اندر انویسٹیگیشن چل رہی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ مریم 12 ملین شیئر خریدتی ہیں چودھری شوگر مل میں 99 کروڑ روپے کے. 12 ملین شیئر خریدتی. کوئی اس 99 کروڑ روپیہ کدھر سے آتا ہے؟ اس کی کوئی سورس آف انکم نہیں. کسی کو بھی آپ اگر پوچھیں کہ آپ نے شیئر خریدے 99 کروڑ روپے کے، یہ ابھی تک کیس چودھری شوگر مل کا پرانا چلا آ رہا ہے، اس کا بھی کوئی حل نہیں ہے. اور یہ بھی اب جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ نیب کے اندر ڈی جیز چینج ہوں گے، پروسیکیوٹرز چینج ہوں گے. ایف آئی اے کو تو بھی انہوں نے سارا خالی کر کے رکھ دیا جو بھی ان کے کیسز کر رہے تھے. تو اب نیب کے اوپر ہوگا، اور یہ اب جا رہا ہے قوم کے پاس NRO 2. NRO 1 میں جو قوم کا نقصان ہوا وہ سب کو یاد ہے کہ انہوں نے جب سارے کیسز ختم ہوئے پھر سے شروع ہوئے. یہ 2008 سے 13 تک 2008 سے 18 تک یہ جتنی بھی اب کرپشن کیسز ہیں، اب یہ سارے کرپشن کے کیسز ان کے ختم ہوں گے تاکہ یہ پھر سے شروع ہو ملک کو لوٹنے کے لیے اور یہ پیسہ باہر بھجوانے کے لیے. میں صرف اس لیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پیسہ کیوں باہر بھجوایا جاتا ہے، کیونکہ جب آپ بڑی پیسے بناتے ہیں، یہ سارے اربوں روپے کے کیسز ہیں، 50 کروڑ کے کیسز ہیں، جب آپ اتنا پیسہ بناتے ہیں کہ وہ آپ چھپا نہیں سکتے، وہ آپ بستر کے نیچے نہیں رکھ سکتے، وہ کہیں استعمال کرتے ہیں، بینک پہ رکھتے ہیں، ہم جواب دینا پڑتا ہے. لہٰذا دگنا ملک کو نقصان کرتے ہیں، پھر یہ ہنڈی حوالے سے ان کو باہر بھجواتے ہیں اور باہر پھر جا کے آف شور اکاؤنٹس پہ رکھتے ہیں. دگنا نقصان، وہ روپے پہ پریشر پڑتا ہے، روپیہ ہمارا کمزور ہوتا ہے کیونکہ ڈالرز خرید کے بیچتے ہیں. یہ ہمارا نہیں، یہ سارے وہ ملک جدھر غربت ہے
ادھر ساری اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر بیٹھے، جس کو منی لانڈرنگ کہتے ہیں۔ اور میں آپ کے سامنے یہ صرف اس لیے لے کے آیا ہوں آج کیونکہ یہ ضروری ہے اس قوم کو سمجھنا کہ جدھر جو ہمارے اوپر یہ امپورٹڈ حکومت مسلط کی گئی ہے، یہ حکومت صرف یہی نہیں کہ بیرون ملک کی سازش کے تحت ہی اوپر آ کے ہمارے بیٹھ گئے، دوسری چیز جو ملک کو یہ اب نقصان پہنچائیں گے، پہلے ساری اپنے کرپشن کے کیسز ختم کروائیں گے، پھر سے یہ چوری کا بازار شروع ہوگا، دونوں مل کے کریں گے، اور یہ آپ کو سمجھنا ہے، پھر سے میں آپ کو ریپیٹ کروں، یہ سارے کیسز ان کے اپنے دور کے ہیں، کیسز یہ جب دونوں اقتدار میں تھے تب کیسز بنائے گئے ہیں، سوائے ایف آئی اے کا کیس یہ جو 16 ارب کا ہے، باقی سارے ان کے کیسز تھے۔ تو ہمیں جو سارا وقت کہتے رہتے تھے کہ جی آپ نے یہ کر دیا، انتقامی کارروائی کر دی، ہم نے کوئی کچھ نہیں کیا۔ اور جو ایف آئی اے کا کیس ہے یہ اتنا مضبوط کیس ہے، یعنی اس سے مضبوط کیس ہو ہی نہیں سکتا۔ افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا انصاف کا نظام، ڈیٹس ملتی گئی، کبھی بینچ ٹوٹ جاتا تھا، کبھی کمر میں درد ہو جاتی تھی، اور کبھی جا کے نیب کے اوپر نیب میں جا رہے ہیں تو پورا جلسہ کر دیا پکڑ کے۔ ہمارا انصاف کا نظام ان کو یہ سارے کیسز کسی کو بھی نہیں، سوائے وہ جو ایون فیلڈ کا کیس ہے، کسی کیس کو بھی پورا اینڈ تک نہیں پہنچا سکا۔ جی عباس سر، انتقامی کارروائیاں شروع ہو چکی ہیں۔ رات کی صبح ایک آپ کے ایم این اے شیخ صاحب کے بھتیجے کو بھی اریسٹ کر لیا گیا ہے، فرح گجر کے اوپر بھی نیب کا کیس بنا دیا گیا ہے، آپ پر توہین رسالت کا کیس درج ہو گیا۔ سر کیا اسٹریٹجی ہوگی، کیا حکمت عملی ہے آپ سے؟ دیکھیں، یہ کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ایک مافیا سے ہماری ڈیلنگ ہے۔ دیکھیں، مافیا جن کو سپریم کورٹ نے جب سسیلین مافیا کہا تھا، تو مافیا کا کیا طریقہ ہے کارروائی کا؟ وہ یا لوگوں کو خریدتے ہیں جس طرح ہمارے سیاستدانوں کو انہوں نے خریدا، ان کو اوپر پیسے دے دے کے خریدا، میڈیا پہ یہ پیسہ چلاتے ہیں، اپنے آپ کو پتہ ہی چل گیا کہ کون سے میڈیا کے لوگ ہیں جو ہر ان کی برائی کی کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ، ان کی اور پروموٹ کرتے ہیں ان کو، آپ کو پتہ تو پیسہ چلتا ہے۔ اور جو ان یہ خرید نہیں سکتے پھر ان کے اوپر یہ انتقام لیتے ہیں۔ اور یہ جو آپ نے دیکھا یہ یعنی اس سے فولش کیس کیا ہو سکتا ہے کہ مدینہ میں کوئی حرکت ہوتی ہے، ہم اس وقت سب کو پتا ہے کہ ہم اپنے شب دعا بنا رہے ہیں، اپنے ساروں کو اناؤنس کیا ہوا ہے، پہلے سے اناؤنس کیا ہوا تھا، سارے پاکستان میں بھی، بیرون ملک پاکستانی بھی، کہ سارے اس میں شرکت کریں، اور بھرپور شرکت ہوئی۔ تو جب شب دعا ختم ہوتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مدینہ میں کیا ہوا، اور اگلی دفعہ پوری ان کی کیمپین چل جاتی ہے کہ جی یہ سارا ہم نے کروایا۔ میں ان کو چیلنج کرتا ہوں، یہ کہیں بھی پبلک میں باہر جائیں گے ان سے یہ ہوگا، کسی بازار کے اندر گارڈز کے بغیر چلے جائیں یہ آوازیں لگیں گی، کئی بیرون ملک چلے جائیں جدھر پاکستانی ہیں، وہ جو آج ان سے ہو رہا ہے لنڈن کے اندر، یہی ہوگا ان سے۔ امریکہ میں لوگ ان کے خلاف نکلے ہوئے، یہ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ پاکستانیوں کو کتنا غصہ ہے ان کے اوپر۔ پاکستانی اپنے یعنی اس کو ذلت فیس کرتے ہیں کہ اس طرح کے چوروں کو ہمارے اوپر آ کے بٹھا دیے۔ اور پاکستانی یہ بھی یاد رکھے کہ پاکستانیوں کو پوری طرح پتہ ہے، جو خاص طور پہ بیرون ملک پاکستانی ہیں، کتنی بڑی سازش ہوئی۔ تو یہ ہمارے اوپر ڈالنا کہ جی ہم نے یہ مدینہ میں ان کو آوازیں لگوانی ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے، جہاز سے کے لے کے ان کو شرم اس لیے آنی چاہیے کہ پہلے تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا جو جس پہ تھوڑا سا بھی دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستے ہوں، وہ سوچ بھی نہیں سکتا اس طرح کی کوئی چیز کرنی۔ اور پھر اپنی جو ان کی چوریوں اور ان کو جو پبلک میں رد عمل مل رہا ہے، یہ جو ساری پبلک ہمارے ساتھ نکل رہی ہے، کیا یہ کوئی ان کو نظر نہیں آ رہا کہ پبلک کیوں نکل رہی ہے؟ آدھی تو ان کی شکلیں دیکھ کے پبلک ہمارے ساتھ نکل رہی ہے۔ انشاءاللہ جو یہ میری کال ہے یہ اس مئی کے اینڈ میں آپ خود دیکھیں گے کہ پبلک کیسے نکلے گی ان لوگوں کے خلاف۔ یہ جو انہوں نے شیخ رشید کے بھائی سے کیا، ایم این اے بھتیجے سے کیا، ہمارے پی ٹی آئی کے، اس سے شرمناک چیز کیا ہو سکتی ہے کہ آپ اس طرح ایئرپورٹ سے پکڑ کے کسی کو جہاز سے جیل میں اس طرح ڈالیں کسی کو، اور اس کو لے گئے کہیں۔
यही इनसे हमें तवक्को है। ये इसी तरह के लोग हैं जिन्होंने हर किस्म की आप झूठे केसेस डाल लें। जो आपने दूसरी बात की फराह खान की, मैं जरा इसके ऊपर पहले वाज़ेह करता हूँ। पहले तो मुझे अगर शक था ना, हमारे दौर में तो जी नैब आज़ाद है, हम कुछ कर ही नहीं सकते थे, हम कोई बात करते थे जी नैब आज़ाद है। अब मैं नैब से ही पूछना चाहता हूँ कि ये जो आपने फराह खान के ऊपर केस डाला है, ये किसी को भी पहले दिखाएं कि कोई केस बन सकता है। पहले तो क्या जी उसकी जो वेल्थ बियॉन्ड नॉन सोर्स ऑफ इनकम है, ये सिर्फ पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के ऊपर अप्लाई करती है। वो कौन सी कोई एमएनए या पब्लिक ऑफिस होल्डर, वो तो एक रियल एस्टेट पे काम करती है 20 साल से। दूसरी बात, उन्होंने अटैच क्या किया कि जी उनका जो खामद था वो किसी यूनियन काउंसिल का कोई ओहदेदार था, कोई 97 से 99 तक, 1997 से 1999 तक इसकी शादी नहीं हुई थी उसके साथ। इसकी शादी उसके कई सालों के बाद हुई है, तो इसको कैसे फंसा दिया इन्होंने। सो नंबर 1, ये सीधी इंतकामी कार्रवाई ली जा रही है। और ये क्यों की जा रही है, उसका कसूर क्या है, फरा का क्या कसूर है कि वो बुशरा बेगम बड़ी कम लोगों को मिलती है, वो उनमें से सबसे ज्यादा जो मिलती है वो फरा खान। ये कनेक्शन है, ये वही कनेक्शन है जब इन्होंने जमायमा के ऊपर टाइलों का केस डाला था कि वो जो टाइल स्मगल कर रही है जमायमा, उसका कसूर ये था वो मेरी बीवी थी। हिट मुझे करना चाहते हैं, मेरे ऊपर मिलता कुछ नहीं है, चले जाते हैं। अब बुशरा बेगम को क्या मिलना, वो तो घरेलू औरत है, उनकी तो कोई बिजनेस या कोई बैंक अकाउंट नहीं है, लिहाजा उनकी दोस्त को पकड़ लिया। जिस तरह के उन्होंने जमायमा के ऊपर टाइल्स का केस डाला, 1 साल वो केस चलाया। वो सिंपल था कि एंटीक टाइल्स स्मगल करने का केस था। एंटीक का पता चलवाना, एंटीक टाइल्स का 48 घंटे लगते हैं। फोरेंसिक उसका टेस्ट कराया, आपको पता चल जाएगा कि टाइल एंटीक है या नहीं है। वो उसने टेस्ट करवा लिया था। जब उसके पास सर्टिफिकेट आ गया तो 1 साल तक जजेस केस नहीं सुनते थे, सिर्फ इंतकाम लेने के लिए मेरे पीछे। ये बिल्कुल वही केस है, ये बिल्कुल बेकसूर है। मैं ये चाहता हूँ कि इसको पूरा मौका दिया जाए, ये पूरी हेयरिंग की जाए। ये कहा गया जी उसकी दौलत में 3 साल में बड़ा इजाफा है। आप सिर्फ ये चेक कर लें कि रियल एस्टेट में पिछले 3 साल में जो पैसा बना है वो पाकिस्तान की तारीख में नहीं बना। रियल एस्टेट के अंदर जिस तरह का पैसा आया है, ये जरा जितने भी रियल एस्टेट के लोग हैं उनसे जरा पूछें तो सही कि उनकी दौलत में कितना इजाफा हुआ। तो ये कोई क्राइम तो नहीं है। हाँ साहब, ये फरमाइएगा कि आप हुकूमत में भी रहे, ये जो कवानीन का डिले है, इंसाफ का डिले है, ये अगर नहीं हो पाएगा और साल केस लटकते रहेंगे तो इसका हल क्या है, कौम कैसे इसके कंक्लूजन पे जाएगी। दूसरा पॉइंट ये है कि आपने मई के एंड में कॉल दी है, तो ये तो पूरा मई का महीना अपोजिशन जो है, जो मौजूदा हुकूमत है, ये तो आपके अकाबरीन को जो अरेस्ट करने के प्लान कर रही है 30 MPO के तहत, तो ये तो सारी की सारी वो मोबिलाइजेशन को काटलाइज करेंगे। देखिए हमने ये जो कॉल दी है इस्लामाबाद की, मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान को नज़र आए कि ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी अवाम की मूवमेंट होगी। और जो अवाम आप देखेंगे इस तरह कभी पब्लिक नहीं निकलेगी जो इंशाल्लाह मेरी कॉल पे निकलेगी। मैं उससे पहले चाहता हूँ कि मैं सारी कौम को, और भी कौम तैयार है, हम अभी भी कॉल दे सकते हैं, पब्लिक आएगी, लेकिन हम वो पब्लिक को तैयार करके लाना चाहते हैं कि कभी इस तरह की पब्लिक इन लोगों को नहीं नजर आएगी। जहाँ तक इंतकामी कार्रवाई है, ये और ज्यादा जोश देगा लोगों को, क्योंकि लोगों को इनकी शक्लें पता है। इन्होंने यही किया अपने 30 सालों के अंदर, जब इन्होंने हुकूमत, वो सिंध में वो यही करता है। जितना जुल्म सिंध के अंदर ये जरदारी और इसका जो जरदारी सिस्टम करता है, सिंध के लोगों को तो उन्होंने गुलाम बनाया हुआ। और ये जो शरीफ है, इनका माफिया स्टाइल अप्रोच, ये हम 30 साल से, शहबाज शरीफ ने सबसे ज्यादा पुलिस मुकाबले के अंदर लोग मरवाए हुए हैं। ये जालिम आदमी है, डरपोक है और बहुत जालिम है। तो हमें इनकी तैयारी है, हमें पता है कि इन्होंने क्या करना है, और ये भी देख लेंगे कि अवाम किस तरह निकलती है और इनके खिलाफ निकलेगी। जी खान साहब, ये फरमाइएगा कि जो थाना मदीना टाउन की जो FIR है, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सुपरस्टार है शेख रशीद साहब,
और चौधरी साहब आप खुद मैं भी तो क्या इस एफआईआर को आप कोर्ट में चैलेंज करेंगे कि ये बहुत बड़ा इल्जाम है चूंकि कांग्रेस मैं ये समझता हूँ, वाले आपने मैं तो अपनी अदालतों के ऊपर अब खुद ही सोचता हूँ कि उनको भी आप उनका भी इम्तिहान है, क्योंकि शरीफों को तो हमें पता है इन्होंने तो सारी ज़िंदगी यही किया, इंतकामी कार्रवाई इनके डीएनए के अंदर। ये अब से नहीं, जब इन्होंने एक क्रिकेटर होता सरफराज ना उसको डंडे पड़वाए, फिर नजम सेठी को बंद करके डंडे मारे, ये तो इनका तरीका ही है डराने। लेकिन देखिए हमारी अदलिया भी बैठी हुई, अदलिया आज पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पे आज़ाद है। कभी इस तरह की आज़ाद अदलिया नहीं थी जो आज है। हमारे कोई बता दे, हमारे दौर में एक कोई बता दे, एक किसी के ऊपर झूठा मैंने केस करवाया, कोई मुझे बताए कि पुलिस में हमने किसी अपने मुखालिफ के खिलाफ कोई झूठा केस किया हो, कोई झूठी एफआईआर की हो। पख्तूनख्वा में हमारी गवर्नमेंट तकरीबन 9 साल होने लगे, कोई बता दे कि मुखालिफ के खिलाफ किसी के झूठा केस हुआ। इनका आते साथ ही, ये पहली वारदात है, आते साथ ही इन्होंने, जब कोई कैसे किसी को इस केस पर डाल सकता है जब कोई इनके पास कोई ना सबूत है, ना कोई बता सकते हैं, ना कोई करेक्ट कर सकते हैं, कैसे ये हमें एफआईआर रजिस्टर कैसे हो सकती है? पहले तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा। और एक ही जैसी एफआईआर है सारे पाकिस्तान में। सर आप अगली इलेक्शन चाहते हैं, लेकिन हुकूमत ने फैसला कर लिया कि अक्टूबर 2023 से पहले इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन ने भी हल्का बंदियां शुरू कर ली, लेकिन अब नई मरदमशुमारी उन्होंने शुरू कर दी है, उस पर तो वो हल्का बंदियां भी खत्म हो गई। तो अब क्या आपका लाया अमल होगा? देखिए जी, इलेक्शन कमीशन आइन इलेक्शन कमीशन को कहता है कि 90 दिन में उनको इलेक्शन करवाने की सारा वक्त उनकी तैयारी होनी चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं करवा सकती, इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। हमें कोई इत्मीनान इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर नहीं, इससे कोई कसर नहीं छोड़ी कि तहरीक इंसाफ को विक्टिमाइज करने की। हर मौका मिलता है ये विक्टिमाइज करता है। हम समझते हैं कि इसने अदालतों को इन्फ्लुएंस किया। जब अदालतें फैसला कर रही थी कि इसने जब उनको कहा कि जी मैं तो इलेक्शन ही नहीं करवा सकता, पता नहीं कितने महीने में, 6 या 7 महीने में, हम समझते हैं 7 महीने, इसको उसी वक्त अदालतों को कहना चाहिए था कि इसको डिसमिस करें, किसी और इलेक्शन कमीशन को लेके आए, क्योंकि आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए जब भी इलेक्शन अनाउंस होता है। खान साहब, एक क्वेश्चन जो बड़े अरसे से ज़हन में गर्दिश कर रहा है वो ये था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को अपने ऊपर ये गुमान था कि उनके लिए कौम निकली, उनके लिए उस वक्त नहीं निकली जब वो जेल में बैठे रहे। आपको ये दिखाया कौम ने कि वो आपके लिए निकली, और सबसे बड़ा मंजर उसका उस दिन नजर आया जिस दिन आप रोड पर नहीं थे, लेकिन कौम आपके लिए सड़कों पर थी, पूरे पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर। और अब भी वो कौम आपके लिए आई थी, आपकी कॉल पर, और हर कॉल पर आई है। लेकिन उस कौम का तो मैंडेट ये लोग मानते ही नहीं है। हमारे इदारे, मेरा कोई मसला हो या हमारे किसी आम आदमी का मसला हो, वो किसके पास जाता है? पुलिस के पास जाएगा, केस लेके इन्वेस्टिगेट करेगी वो, और फिर अदालत जाएगी कि फैसला सुनाए। ना अदालत, ना पुलिस, ना ये सारे इदारे। आवाम का तो मैंडेट बेसिकली यहाँ पर चोरी हुआ, वही आवाम सड़कों पर आके भी बैठ जाए, उस आवाम की क्या इज्जत करनी है उन्हें? आपके लिए आवाम निकलेगी तो उसको क्या मिलेगा? इनसे तो कुछ नहीं मिलेगा। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, वो एक अंग्रेजी से कि टाइम गुजर जाता है। वो 70s में और टाइम था, ये जो टाइम है ये सोशल मीडिया का टाइम है, ये एक इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन का टाइम है। कभी भी एक खबर इतनी तेजी से सर्कुलेट दुनिया में नहीं करती जो आज करती। आप 2-3 घंटे में सारी दुनिया में वो चीज़ चली जाती है जो कई दिन लगते थे पहले जाने में। और फिर हर जिसके पास मोबाइल फोन है उसकी आवाज़ है। पहले तो कभी ऐसे नहीं था ना, लोग तो बेचारे चुप करके बैठे रहते थे। अब लोगों के पास मोबाइल फोन और आवाज़ है। ये दौर में जो भी समझ रहे ना कि ये पुराने ज़माने की पॉलिटिक्स कर लेंगे या कंट्रोल कर लेंगे पब्लिक को, पब्लिक ओपिनियन को कंट्रोल कर लेंगे, कम्युनिकेशन को मीडिया के ऊपर सख्तियाँ करके कंट्रोल कर लेंगे, वो पुराने ज़माने में रह गए। कोई नहीं रोक सकता। जो पब्लिक का इस वक्त मैं देख रहा हूँ, मैंने कभी, क्योंकि मैं पाकिस्तान के साथ ही पढ़ा हुआ हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि पब्लिक इस तरह का शऊर होगा पब्लिक में, और नौजवानों में, बच्चों तक, क्योंकि बच्चे भी अब मोबाइल फ़ोन
उनमें जो शऊर है ये कभी पाकिस्तान में नहीं था। और ये इंशाल्लाह आप देखेंगे ये महीने के आखिरी हफ्ते में जब हम करेंगे अपना ये इस्लामाबाद की मार्च, आप खुद देखेंगे कि इसमें सिर्फ पीटीआई नहीं निकलेंगे, इसमें औरतें बच्चे निकलेंगे, फैमिलीज निकलेंगे, क्योंकि सबको इस वक्त सारे लोगों को दुख है जो हुआ है पाकिस्तान से। लोग रंज में चले गए हैं कि एक तो बैरून मुल्क साजिश और उसके बाद दूसरा ये सारे जो साबित कर रहे थे 30 साल में अपने आप को कि मुल्क के सबसे बड़े डाकू हैं, उनको ऊपर मुसल्लत कर दिया। 60% कैबिनेट जमानत पे है। खान साहब, जैसा कि आपने कल ख़त लिखा सदर मुमलिकत को बैरून मुल्क साजिश से मुतालिक और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी ख़त लिखा है, तो उस ख़त में जिस साजिश की आप बात कर रहे हैं उस पर कोई इदारा उसको संजीदगी से नहीं ले रहा है, तो इसकी क्या वजूहत है, आप क्या समझते हैं? देखिए, हम तो कोशिश कर सकते हैं, हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये इतना बड़ा हुआ है, ये साजिश इतनी बड़ी हुई है, इतने बड़े पैमाने पर 22 करोड़ लोगों के खिलाफ हुई, और ये बनाना रिपब्लिक्स में भी अगर इस तरह की साजिश होती तो वहाँ बहुत बड़ा रद्द-ए-अमल आता। और यानी बनाना रिपब्लिक्स के जो इदारे हैं ना, उन्होंने भी इसको संजीदा लेना था। देखिए, एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बाहर की साजिश के तहत और अंदर जो लोग मिले हुए थे उनके साथ मीर जाफर, इन्होंने उसको एक गवर्नमेंट को चेंज किया, और फिर ये नहीं चेंज किया जो असल में लोगों को इससे ज्यादा तकलीफ है कि मुल्क के बदतरीन करप्ट क्रिमिनल्स माफिया को ऊपर लाके बैठा दिए। ये है असल में जिसकी वजह से पब्लिक निकल रही है। सो पब्लिक के अंदर बड़ा गुस्सा है। अब इदारों को भी अपना काम करना चाहिए। तो हमने तो इदारों को अपील किया कि आपकी अब ड्यूटी है कि आप अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए इसको एक्सपोज करें। खान साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि इस दफ़ा का जो क्राउड होगा वो इंशाल्लाह एग्जाम्पलरी होगा। 30 अक्टूबर 2011 से लेकर आज तक हमने कोई जलसा नहीं छोड़ा, हर जलसा कवर किया है। लेकिन इस दफ़ा पाकिस्तान के हर क्वार्टर से जिस तरह से लोग निकल रहे हैं, और जो औरतें और बच्चे निकल रहे हैं, जिनके मर्द भी आपके खिलाफ खड़े हैं, उनकी औरतें और बच्चे उनके खिलाफ बगावत करके खड़े हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि इस दफ़ा इनको भी लगेगा पता कि अवाम का मतलब क्या, जमहूर होती क्या है। लेकिन सिर्फ एक जो खतरा है कि आपकी मई के आखिरी हफ्ते से पहले या आपके जितने भी तगड़े लोग हैं, वो मीडिया को ख़त्म करने से इनको कोई वो नहीं हुआ कि आवाज़ दबा के कोई फ़ायदा नहीं हो सका, सोशल मीडिया निकला। अब आपकी पार्टी की क्या काउंटर स्ट्रेटजी होगी कि जब आपके बहुत से लोगों को गिरफ्तार करेंगे, तो उन गिरफ्तारियों के खिलाफ कानूनी जंग लड़ने के लिए पीटीआई की क्या तैयारी? क्योंकि राना सनाउल्लाह के पास अब सिर्फ ये एक हथकंडा बचा है और वो इसको भरपूर तरीके से रियासत को आपके खिलाफ इस्तेमाल करें। देखिए, ये फिर से एक और चैलेंज कि पाकिस्तान की अदालतों